اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وقال تعالی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلام پاک نازل فرمایا قرآن، یہ سیدھے راستے کی رہبری کرنے والا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو راستہ بتانا کس چیز کا راستہ؟ ہر لائن کی رہبری الگ ہوتی ہے، اس کی گائیڈنس الگ ہوتی ہے۔ اسکول کالج میں پڑھنے والا کوئی ہو تو اس کے لیے گائیڈنس یہ ہے کہ کس طریقے سے پریپیئر کرنا، کس طریقے سے امتحان کی تیاری کرنا، پھر اسٹڈیز پوری ہونے کے بعد کون سی فیلڈ میں جانا، اس کے لیے کیا کوشش کرنا، یہ رہبری۔ ایک تاجر کے لیے اس کی تجارت جو ہے اس لائن کی رہبری، مال کہاں سے لینا، کہاں فروخت کرنا، دام کتنا متعین کرنا، آرڈر کہاں سے لینا، یہ اس کی رہبری ہے۔ ایک گھر تعمیر کرنا ہے تو اس لائن سے اس کی ہدایت دینا، رہبری کرنا، راستہ بتانا، کون سا بلڈر اچھا ہے، کون سی سیمنٹ اچھی ہے، کون سا میٹیریل ڈالے تو بہتر رہتا ہے۔ یہ سب مثالیں ہیں۔ تو اس طریقے سے ہر لائن کی رہبری الگ ہوتی ہے۔ اب قرآن ہم کو راستہ بتاتا ہے تو کس چیز کا راستہ؟ تو وہ راستہ وہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے ہر رکعت میں دعا میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی رہبری فرما۔ تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تو نے، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ تو وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ تو فرمایا من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان حضرات کے راستے کی رہبری، نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی۔ تو یہ حضرات ہم کو جو بتائیں گے دنیا آخرت کی کامیابی کس میں ہے، موت کے بعد کی زندگی آسان کیسے ہو، قبر ہے، حشر ہے، نشر ہے، قیامت کا دن ہے، سوال جواب ہے، میزان ہے، حوض کوثر ہے، ان سب میں ایک یہ مرحلہ، ایک جو منزل ہے وہ کیسے آسانی سے پار ہو۔ اس کے ساتھ دنیا کی رہبری بھی ہے، ساری چیزوں میں خیر بھلائی کس میں ہے، عافیت کس میں ہے، اللہ کی رحمت کیسے حاصل ہوتی ہے، برکتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ اب دیکھو اس آیت میں اللہ نے آگے فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن بشارت سناتا ہے، خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھا عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا بدلہ ہے۔ جیسے اسکول میں بولتے ہیں تم نہ یہ انعام دیں گے، ڈبل پروموشن دیں گے، پڑھائی ہو گئی تو اچھی جگہ پلیسمنٹ دیں گے، یہ سب انعام بتاتے ہیں، بولتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔
ویسے اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہوگا۔ تو اب ایک آیت پاک کے ذریعے سے ایک نمونے کے لیے، ایک مثال کے لیے ہم اس کی روشنی میں سمجھیں کہ قرآن پاک ہم کو کس طریقے سے راستہ بتاتا ہے، اچھا راستہ کون سا، برا راستہ کون سا، مثال سے بات سمجھ میں آتی۔ اس کے لیے آج یہ دوسری آیت پڑھی گئی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کتنی پیاری آیت ہے یہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کے کرنے اور 3 چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کمپنی ہے، اس کے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں، یہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ ہر جگہ اپنا ایک ضابطہ ہوتا ہے، اپنا ایک قاعدہ قانون ہوتا ہے، اور سب اس کو مانتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جو کمپنی کا ٹائم یہ ہے تو اس ٹائم پر حاضر ہوتے ہیں، اس میں فرق کرے تو پھر وہ اس کا پرفارمنس اچھا نہیں ہے کر کے اس کا ریکارڈ ایسا ہوتا ہے، پھر آگے چل کر اس میں اور بھی پریشانیاں آتی ہیں، پیمنٹ میں جو ہے دشواریاں آتی ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ اس کو سب مانتے دی دنیا میں، ہر ایک بھی کوئی بھی جو ہے کام کاج کرنے جاتا ہے یا کسی کو بلاتا ہے تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتا ہے، اسی کے مطابق معاملہ طے ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت پاک میں ہم کو کن چیزوں کے کرنے، کن چیزوں کے نہ کرنے، چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اچھا، بڑی پیاری آیت ہے، بہت جامع آیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رشد و ہدایت، خیر و بھلائی کے جاننے کے لیے یہ آیت سب سے بہترین آیت ہے۔ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، خیر بھلائی نیکی کون سی ہے، اس کو جاننے کے لیے یہ آیت سب سے بہترین آیت ہے۔ اسی لیے اس کو حضرت خلیفہ خامس، 5ویں خلیفہ حضرت عمر ثانی، کون، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جمعے کے خطبے میں اس کو پڑھنا شروع کیا، اور آج تک بھی الحمدللہ خطبہ جب ختم ہوتا ہے تو آخر میں یہ آیت، کیا آیت بولو جی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کو ہم ذرا سمجھیں کس طریقے سے اللہ کن باتوں کا ہم کو حکم دے رہا۔ اب دنیا بھر کے قاعدے قانون معلوم، وہ کمپنی کا آرڈر یہ ہے، وہاں کا یہ رولز اور ریگولیشنز یہ ہے، وہ کنٹری کا یہ سب بھی معلوم، نہیں معلوم کو تو خدا کا قانون معلوم نہیں، دستور حیات معلوم نہیں، منشور حیات معلوم نہیں۔ یہ 600 سب سے بڑی کون سی تو بھی کنٹری بولو، فوراً وہاں کا ویزا اپلائی کرنا کہتے، یہ ہونا کہتے، اتنا بینک بیلنس رہنا کہتے، اتنے فوٹو دینا کہتے، یہ ہونا کہتے اگر پورا بولتے نا قرآن میں کیا ہے کہتے اگر معلوم ہوتا کیا، گاؤں گلی کی چیزیں سب بھی معلوم ہوتے، پوری چیزیں۔ ایک بیپار شروع کرنا کہتے وہ کچھ کیا کرنا کہتے، کدھر لینا، لیٹر آف کرنا کہاں سے، LC کہاں سے لینا، کیا کرنا، کدھر کرنا، پوری گاؤں گلی کی چیزیں سب بھی معلوم کر لیتے۔ اس سے پہلے پوری انکوائری۔ قرآن میں اللہ ہمارے لیے کیا بولتا ہے، کیا کرو بولتا ہے، کیا نہیں کرو بولتا ہے، زندگی پوری گزر جا کو کیا تو ہی پوچھے تو معلوم نہیں نہ حضرت کا، تو کیسا رہیں گا اللہ کو سمجھا کو، اللہ کو نہ منہ دکھانا سو بولو، کیا کو دنیا والوں کو کیا منہ دکھائیں گے، یہاں نوکری گئے، وہاں گئے، یہاں گئے، سب جگہ بھی گئے برابر رکھتے، آخر جانا تو کس کے پاس سے، اس کے سامنے جا کر منہ دکھانا ہے تو اس کے قاعدے قانون کیا ہے وہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ آج
دنیا کی ساری چیزیں معلوم رہتی، گاؤں گلی کی بلا بدتر سب جان کو رکھتا ہے انسان۔ اللہ بولتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ساری چیزیں معلوم، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے وہ ایک نمبر کے غافل ہیں، مٹال ہیں، کیا پوچھے تو بھی معلوم نہیں کرتے، ایک سورہ پوچھت معلوم نہیں، ایک آیت پوچھت معلوم نہیں، ایک دعا پوچھت معلوم نہیں، گاؤں گلی کی چیزیں سب بھی معلوم۔ اللہ کو کیسا غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بولو، میرا کلام سچا کلام میں تمہارے لیے اتارا، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری خیر خواہی کے لیے، تمہاری اچھائی کے لیے، وہ پڑھنا نہیں سو، وہ جاننا نہیں سو، دنیا کی سب چیزیں، دنیا کے قاعدے قانون سب بدل رکھ رہتے، بدلتے نہیں بدلتے، سب بھی بدل رکھی۔ اب بھی مجھے ایک جنے فون کرے، حضرت 4 دن کا ویزا لے کو میں عمرے جا کے 4 دن کا ایشو کرتے، 90 تو 2 گھنٹے کرتے، کیا الحمدللہ 3 دن مکے میں گزارے حضرت، اللہ کا شکر ہے۔ میں جب تک ذرا 1 سے زیادہ عمرے کر لیا، وہ ختم کر کو آتے ہی اب وہ بھی ختم ہوگا، 21 چیک عمرہ کرنا سو، اس کے بعد کرنا ہوگا تو پھر وہ کیا کرنا، آج کل شروع ہو گیا ہے، وہ کیا کرنا، کیا لینا، آن لائن اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا کرتے۔ مکے میں بھی ویسا ہوگا، مدینے میں بھی ویسا ہوگا، روز اقدس کے پاس ریاض الجنہ میں جا سکتے نہیں ہے، اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا۔ اللہ عبادت بھی آن لائن عبادت تھی، ابا بٹن مارے تو عبادت تھی، اسٹاپ کا تو اسٹاپ، کیا زمانہ آ گیا دیکھو۔ تو ویسا قاعدے قانونات دنیا کے بدلتے رہتے، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قاعدے قانون نہیں بدلتے، سمجھ گئے بھائی؟ اب دیکھو یہ آیت پاک کتنی پیاری آیت ہے، سبحان اللہ۔ ان اللہ یامر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، نمبر 1 بالعدل، نمبر 2 والاحسان، نمبر 3 ایتاء ذی القربى، ان 3 چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور 3 چیزوں سے روکتے ہیں، وینہا، منع کرتے ہیں، عن الفحشاء، ایک فحشاء سے، والمنکر، نمبر 2 منکر سے، نمبر 3 بغی سے۔ تو 3 چیزوں کا حکم کرتے ہیں، 3 چیزوں سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ تو پہلی بات ہے عدل، عدل کے معنی برابری۔ اس کو سمجھنے کے لیے جس کا جو حق ہے وہ برابر ادا کرنا، یہ عدل ہے، اس کے خلاف وہ ظلم ہے۔ کیا ہے؟ جس کا جو حق ہے اسے نہیں دینا، وہ کیا ہے؟ وہ ظلم ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھو، جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا، اس کو دینا، کیا ہے؟ عدل۔ اور جس کا جو حق ہے اسے نہیں دینا، وہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ عربی میں بولتے وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم، ایک چیز کو اس کی جگہ پر جو رکھنا ہے وہاں نہیں رکھے جیسا دوسری جگہ رکھنا، کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اب سنو، ہمارا ماتھا ہے، ہماری پیشانی ہے، اس کو اللہ کے سامنے ہی رکھنا ہے، اللہ اکبر، سمجھ کے بھائی؟ تو ہمیں سجدہ کرنا ہے، عبادت کرنا ہے تو کس کی کرنا ہے؟ اللہ ہی کی کرنا ہے، یہ عدل ہے۔ اللہ کے علاوہ کے سامنے ہماری پیشانی کو رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ تو اس لیے عدل کا تو صرف انصاف ہے، آدھا کلو کا تو برابر آدھا کلو دینا، یہ انصاف نہیں، انصاف بہت ہو۔ تو سب سے پہلا عدل اللہ کے ساتھ ہے، تو اللہ کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دینا، یہ عدل ہے۔ تو اس لیے عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں۔ اسی لیے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ کس کے؟ کعبۃ اللہ جو ہے نا، اس کا جو رب ہے، رب کعبہ، اس کی عبادت کرے، کعبۃ اللہ کی نہیں۔ ہم کعبۃ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو رب هذا البیت ہے، اللہ اکبر، کتنا صاف مضمون ہے دیکھو۔
تو اس لیے سب سے پہلا عدل وہ اللہ کے ساتھ ہے. سب اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدل ہے. آپ کی سنتوں کو اپنانا عدل ہے. آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر آپ کے دشمنوں کا طریقہ اپنانا آپ کے ساتھ ظلم ہے، نعوذ باللہ. اسی طریقے سے ماں باپ کا حق ادا کرنا یہ ان کا عدل ہے. ان کے ساتھ حق تلفی کرنا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اس طریقے سے یاد رکھ لو. تو عدل جو ہے وہ برابری. تو جس کا جو عدل، جس کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنا. اس میں ایک ایک چیزیں دیکھتے ہی جاؤ. بہت لمبا چیپٹر ہے یہ. تو برابری ہونا، اس سے یہ قدم بڑھ کر والاحسان، اس سے بڑھ کر جس کا جو حق ہے اس حق سے زیادہ دینا یہ کیا ہے؟ احسان ہے. سبحان اللہ. تو ہمارا دین صرف عدل پر لا کر نہیں ٹھہراتا ہے، عدل سے بڑھ کر فضل تک پہنچاتا ہے. مزدور کی مزدوری 500 روپے ہے، دے دیے، اس کے بعد علیہ کر ایک 50 روپے اپنی طرف سے دیے. مثال کے طور پر یہ فضل ہے. کیا ہے یہ احسان ہے. ہمارے سلسلے کے نقشبندیہ مجددیہ سلسلے کے ایک بزرگ ننھے میاں کر کے بھوپال میں تھے، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے اللہ والے، بڑی پیاری باتیں ان کی، بہت عجیب و غریب چیزیں ماشاءاللہ. یہاں بھی ان کی کتاب ہے صحبت با اہل دل کر کے، بڑی پیاری باتیں ماشاءاللہ. ایک ایک چیز کو بھی سمجھاتے. تصوف کو کیا پیارے انداز سے سمجھائے حضرت. بعض لوگوں کو تصوف کہتے ہوں کہتے، سلوک کہتے ہوں کہتے، فلاں کو تو بدعت کہتے، یہ کہتے. حضرت بولتے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو بعض لوگوں کو یہ کہتی ہوئی چیز یہ کھاؤ گا تو نہیں کہتا، وہ پیو گا تو نہیں کہتا. سمجھ کیا؟ اب کیا چیز دیکھے تو بھی منہ بناتا. لیکن سب بھی ذرا لے کو، سب بھی ملا دال کو بہترین اخنی بنا ڈالے، بہترین شکل میں حیدرآباد کا حلیم بنا ڈالے. ایسا کہتے ہوئی یو پی میں تہاری نہاری کر کو رہتا، ایسا کہتے ہوئی بنا کر اب وہ دیے تو مزے لے لے کھاتا. وہ الگ الگ آئٹم دیے تو منہ بناتا. کیا مجھے کھاتا نہیں، مجھے وہ ہوتا نہیں، مجھے سیٹ ہوتا نہیں، مجھے ہضم ہوتا نہیں کر بولتا. سب بھی ملا کو ایک دے ڈالے تو سب بھی مار ڈالتا. سمجھ گئے؟ ویسا حضرت بولتے ایک ایک نام کر کو بولے تو غصہ کر لیتے لوگ. تصوف بولے، سلوک بولے، تزکیہ بولے، یہ بولے کر کو سب کو ملا کر ایک بہترین شکل میں ایک چیز کو، ایک عمل کو پیش کر دو، اسے قبول کر لیتے. الگ الگ بولے تو نہیں. یا پھر الٹا سمجھنے کی کوشش کرو. تصوف بولے تو غصہ کرتے، ایک ایک چیز کو الگ الگ پیش کرو تو مان لیتے. بھائی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھنا نہیں کیا بھائی؟ اچھی بات ہی ہے نا. بولو قوموا للہ قانتین، اللہ بولتے ہیں. تو قوموا للہ قانتین ساکتین، سکون سے نماز پڑھو، ہلے بغیر جھلے بغیر، ادھر ادھر کھجا لگو کھکر لگو. یہ ایسا نہیں، جیسا سکون کے ساتھ نماز پڑھو، دل توجہ متوجہ ہو کر. اچھی بات ہی ہے نا بھائی؟ بولو. اچھا اللہ کو یاد کرنا اچھی بات ہی ہے نا. فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ قرآن میں بولتے ہیں ذکر کرنا اچھی چیز ہی ہے نا. ایسے ایک ایک بول لگاؤ مان لیتے. کیا ہے؟ اب ہمیں بولے اس کچھ تصوف بولتے، سو سمجھ گئے کیا؟ اسی کو کیا بولتے ہیں؟ تصوف بولتے، تو وہ مان لیتے. ویسے ہی کوئی چیز الگ الگ دیو تو لے لیتے، ملا دیا تو کراہت کرتے. اس طریقے سے حضرت جو ہے بڑی پیاری پیاری باتیں بتا کر سمجھاتے تھے. تو خیر مجھے عرض کرنا جو ہے وہ کہ ایک مرتبہ انہوں نے مزدوروں کو ان کی مزدوری دی، کیا جو دینا تھا، اس کے بعد کچھ تھوڑی سی رقم الگ سے اپنی طرف سے دی. تو مزدور اس تھوڑی سی رقم کو لیتے ہوئے بولے ہمارے بدن کا انگ انگ آپ کا شکر گزار ہے. بولے کیا
بدن کا حصہ حصہ روا روا آپ کا شکر گزار ہے اگر بولے تو حضرت بولتے 500 روپے مزدوری 50 روپے الگ دیے. اب بولو 500 زیادہ کی 50 زیادہ کی؟ بولتے نہیں. بہت نیک لوگ آئے ماشاءاللہ. دنیا کو تو کیا بھی معلوم نہیں, 500 کا نوٹ بھی دیکھے نہیں. اب 500 سب نہیں حضرت 50,000 دیے تو لیتے سب اگر. تو سنو, تو 500 کا نوٹ زیادہ ہے, اس کو لیتے ہوئے کچھ بھی نہیں بولا, اس لیے کہ وہ عدل تھا. لیکن 50 کا نوٹ بڑھ کر دیے, وہ فضل تھا. اتنی خوشی کا اظہار کرے اللہ اکبر. ویسے اللہ تعالیٰ بھی بندہ اگر خالی فرض پڑھ لیا تو ٹھیک ہے, لیکن 1-2-4 رکعت نفل پڑھ لیا, تھوڑا اللہ کو یاد کر لیا, تھوڑا فجر کو اٹھتا سو ذرا جلدی اٹھ گیا, اللہ کو بہت پسند آ جاتا. سبحان اللہ. انگ انگ سے اللہ تعالیٰ کیا ہے, اسے محبت کرتے, اپنے سے قریب کر لیتے. لا یزال العبد یتقرب الی اللہ بالنوافل, نفلوں کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. تو ویسا تو اسلام جو ہے عدل سے بڑھ کر اب احسان کا حکم دیتا ہے کہ ذرا اس میں 2 بھی ہے, دیتے ہوئے ذرا بڑھ کر دے دو, ویسا ہی لیتے ہوئے ذرا چھوڑ کر لے لو. سمجھتے ہیں 500 روپے لینا ہے, جانتے حضرت 450 رکھ لیتے, 50 روپے چھوڑ نکو. یہ بھی اس کی طرف سے کیا ہے, احسان ہے. کیسا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرض لیتے دیتے ہوئے, یہ ٹاپک بہت نازک ٹاپک ہے, اس کو غلط نہیں سمجھنا, اچھی طرح یاد رکھو. فرمایا وہ قرض دینے والا بہت اچھا ہے جو قرض کو ذرا احسان کے ساتھ ادا کرے. سمجھ رہے بھائی؟ اسی طریقے سے لینے والا جو قرض دیا ہے وہ قرض لیتا ہے تو احسان کے ساتھ وہ لے تو وہ بڑا اچھا ہے. وہ کیسا؟ کسی سے ہم قرض لیے, اب دیتے ہوئے غور سے سننا, بہت نازک ٹاپک ہے, اس لیے کہ غلط مطلب نکال لیں گے, اس لیے میں ڈر بھی ہوتا بولنا ہے, لیکن رسول اللہ فرمائے اسے سمجھانا بھی ہے. ایسے موقع پر قرض ادا کرتے ہوئے حضرت آپ ویسے وقت مجھے کام آئے حضرت, کون بھی میرے سگے بھی کام آئے نہیں, میرے رشتہ داران بھی کام آئے نہیں حضرت, آپ مجھے وہ وقت میں کام آئے, آپ کا بڑا احسان ہے. آپ دیے سو قرض آپ خود پوچھ کر مجھے دیے, میں آپ کا قرض ادا کرتا ہوں, اور کیا بھی سمجھو کو میری طرف سے میں یہ دیتا ہوں زیادہ کر 150 بڑھ کر دیا, تو فرمایا یہ بہترین قرض ادا کرنے والا ہے. ایسے ہی لیتے ہوئے ایک بیچارہ غریب ہم سے قرض لیا, اب وہ واپس کر رہا ہے, تو 5,000 ہمارے سے لیا, اب 5,000 بہت مشکل سے لا کر جمع کر کے دے رہا ہے, اب لیتے ہوئے 4,500 لے کو جان دے بھائی 500 تو رکھ لے وا کر چھوڑ کر دینے والا. فرمایا یہ بہت اچھے طریقے پر قرض ادا کرنا اور لینا ہے. اسے سود کے ساتھ انٹرسٹ کے ساتھ فٹ نہیں کرنا. حضرت وہاں بھی وہ اتنا ہوتا حضرت, انہیں بھی کیا کرتا, ہمارے کہنے ذرا ہمیں ذرا بڑھ کو دیتے اسے کی کہتے انہیں ہم نے دیا کر کو. سمجھ رہے بھائی؟ وہ 25 حرام ہے, انہیں شرط لگا دیتا, بغیر شرط کے انہیں دیتا نہیں, چپ کے تو بھی جا کو کون تو بھی 0 انٹرسٹ کے ساتھ پوچھ کے دیکھو, وہاں سے مار کو بھگاتا. سمجھ گئے کیا؟ پورا ملا ٹوپی ڈالتا انہیں, اتاش نہیں دینا بننے اس کے ساتھ ملا کو اصل کے ساتھ سود ملاتا, سود کے ساتھ سود ملاتا, ملا کو پورا ٹوپی ڈالتا, اضاف مضاف اگر کو. اچھا ہاں, ولا تاکلوا اموالکم بینکم, کیا ہے آیت وہ, ولا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. جتنے لوگ سود کو لیتے پوچھ کر دیکھو, بولتے حضرت اصل کہاں کی چلے گا حضرت, سود کے اوپر سود جم جا کو. ایک جنا بولتا 8 لاکھ روپے میں لیا حضرت بیپار کے واسطے, اب 21 لاکھ روپے ہو گئے ہیں. کہتا سود کے اوپر سود, سود کے اوپر سود, ملا پورا ڈالتا, تم نہ گلی میں لاکھ کھڑا تھا, کہا اس کے بعد پیپر لے لگ جاتا, تمہارے گھر سے بھی نکال لگو, تم نہ گلی میں لاکھ کھڑا تھا. یہ چھولو کھیسو. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے واسطے سودی اس میں ہاتھ رکھو نو کو بولتا ہوں, جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ, جتنی طاقت ہے اتنا کام کرو. ایک دکان ہے دوسرے دکان کے واسطے جا کو سود کو پیسے لے لیے,
سمجھتے ہیں اللہ عورتوں کو نیک سمجھ دینا. چپ کے تو بھی رسمہ رواجاں کرنے طاقت نہیں سو جا کو سود کو جا کو پیسے لیتے. بچی بڑی ہوگی پھول پہن لی, بچے کو ختنہ منگنا جمعہ گی برسی چھٹی, ابا کہتے چھوڑیں گے لائن سے ایک 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 حیثیت بھی نہیں ہے طاقت بھی نہیں ہے. سود کو پیسے لے 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 کو پھیڑ پھیڑ کو پورا ختم ہو جاتا. نحوست ہے. اللہ کے واسطے سنو, حرام کو حرام ہے, گناہ کو گناہ ہے, پریشانی کو پریشانی ہے. سکون پورا غالب ہو جاتا ہے. اس لیے کیا بھی گیا نہیں, طاقت کتنی ہے اتنی کرو چیزاں. جو نہیں ہے شریعت میں اس سب چھوڑو. چور ہلدی گتے, سچی ہلدی گتے, نکاح گتے, ولیمہ گتے, جمعہ گی گتے, شکرانہ گتے, کہتے کہتے رے بابا پولیس ٹاپٹ نہیں کیا اسے چالکو چھے گاڑی کون سکھائے سے سب تم نہ. ہلدی کا کھانا گتے اتنے آدمیاں بولا ہلدی کا کھانا کھلانے کا ہے کیا, اس میں نکاح کر ڈالے جا. وہ کیا ہلدی کا کھانا. ابھی شکرانہ گتے اتنے آدمیاں بولا کو وہ منگنا گتے. آندھرا والے منگ کو منگنا نام ہی دیکھو کیسا رکھیں. کٹنما گتے منگنا گتے با جوڑا گھوڑا گتے. منگ کو کیا جی زندگی گزارتے سو. اتنا بڑا رسم شکرانہ کرنا کر کے کیا شادی کر ڈالے جا. اتنے لوگ جا کو منگ کو کھاتے اس کیا جا کو پورے بھی شکرانے میں جا کو. ایک گھر میں کسی کا انتقال ہوا, تیسرے دن اتنی بڑی دعوت کر کو سب کو بلا کو کیا خوشی مناتے ہیں غم مناتے ہیں. کیا موقع ہے وہ تیسرے دن کھلانے کا کہتی ہے کیا. پورا خاندان آ کو کھاتا سو, ذرا بھی احساس نہیں. دکھ درد کا موقع پورے آ کو کھا کو ڈکاران دیکھو بریانی, اس میں شکوے شکایت الگ, منجے بلائے نہیں تجھے بلائے نہیں کر کو. کیا طریقہ ہے, شریعت کا مزاج ہے کیا یہ. تیسرے دن کھلانا کر کو کیا وہ نہیں, وہ بھی کھلائے نہیں تو کیا سمجھیں گے. کون کیا سمجھتے سو, اللہ رسول کیا سمجھتے ہیں. زندگی میں ان کے حق ادا ہوا کیا نہیں. اب تو بھی احساس ہوا کیا. کچھ پڑھ کر بخشیں گے, کچھ ان کے نام پر دیں گے, ان کے واسطے دعا کریں گے, ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے. تیسرا دن آنے کی دیری پورے جمع ہو کو پیٹ بھر کو کھا لگو ڈکار دے لگو واپس جا لگو. کیا طریقہ ہے یہ. ذرا تو بھی سمجھنے کی بات ہے یہ. تو شریعت کے مزاج کو سمجھنا. شریعت بہت آسان ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ الثواب کا طریقہ بہت آسان ہے. زبانی طور سے تسبیح پڑھ کر بخشو, قرآن پڑھ کر بخشو, ان کے نام پر خیر خیرات دو, کچھ بھی کرو. لیکن یہ جو طریقہ ہے پورے جمع ہونا, پورے کھالک جانا, یہ کیا طریقہ ہے. اللہ ہی صحیح سمجھ عطا فرمائے. شریعت و سنت کو جاننے کی, پہچاننے کی, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ بول رہا تھا کہ عدل سے بڑھ کر احسان کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. اور تیسری چیز ہے ایتاء ذی القربہ, رشتہ داروں کو دینا. ہاں یہ ایک درجہ اور آگے ہے, اس لیے کہ اس میں فرق ہو جاتا. سمجھ رہے بھائی, وراثت کے مسئلے ہیں. بھان کا حق دبا ڈالتے, برابر حصہ اگر کو نہیں دیتے تو رشتہ داروں میں آ کر بات ٹک جاتی ہے, دل ٹوٹ جاتے. اور سگا خون کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کل قیامت میں یہی رشتہ اللہ کی رحمت کو پکڑ کر بولے گا, اللہ جو مجھے جوڑا تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ, جو مجھے توڑا تو اسے اپنی رحمت سے توڑ کرتا ہے. اس لیے معمولی چیز نہیں ہے یہ سبھی, یہ بڑے حقوق کی بات ہے. ہاں تو رشتہ داروں کا حق بہت بڑا حق ہے. اسی لیے جا کر دیکھ لو, پورا قرآن دیکھ لو, حافظہ سے پوچھ لو, عالمہ سے پوچھ لو. نماز کے بارے میں اللہ اکبر کا تکبیر بننے سے لے کو سلام تک قرآن میں لمبا تفصیل سے بیان کریا ہے کیا. روزہ اس طریقے سے رکھنا, یہ رکھے تو ٹھیک, یہ کرے تو ٹوٹ جاتا, ایسا ہے کیا. کچھ کر دیکھو. زکوٰۃ کے بارے میں قرآن میں اتنا مال ہے تو اتنے جانور ہے تو اتنے بکرے رہے تو اتنے اونٹا رہے تو ہے کیا ہے کہ پوچھ کر دیکھو. ہاں حکم ہے, تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے ہیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے لوگوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس کو بیان کرنا. آپ کا وظیفہ ہے, فریضہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا ہے. تو اس لیے کون سے مال کی کتنی زکوٰۃ ہے, کتنے پرسنٹ ہے, کتنا دینا ہے, کتنے جانور میں کتنے ہیں,
کتنے درہم میں کتنے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے سمجھائیں گے، اور وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اللہ کا حکم ہے، اس کی وجہ سے۔ لیکن وراثت کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ ہی خود فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری ماں بہنیں غور سے سنو، یوسیکم اللہ کا رکو، کہاں ہے یوسیکم اللہ کا؟ میں حوالہ دے کر بول رہا ہوں، قرآن میں جا کر دیکھ لو، پارہ 4 لن تنالوا، سورہ نساء 11ویں آیت سے شروع ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے حکم کو پوری تفصیل سے بولتے ہیں۔ پھر بھی بولتا ہوں میں، پارہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 11، اتنی تفصیل اللہ تعالیٰ بولے ہی وراثت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله واللہ علیم حلیم۔ سبحان اللہ۔ جا کر دیکھ لو ترجمہ قرآن ٹھاکو، ایک چیز، ماں کا کتنا حصہ، باپ کا کتنا حصہ، بہن کا کتنا حصہ، شوہر کا کتنا حصہ، بیوی کا کتنا حصہ، کس طریقے سے ایک بہن رہی تو کتنا، 2 بہنیں رہی تو کتنا، اتنا کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم بیان فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خون کا رشتہ ہے، اس میں بہت جلدی دوریاں پیدا ہو جائیں گی، ناچاکیاں پیدا ہو جائیں گی آپس میں، اس کی وجہ سے خون کے رشتے میں فرق آ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ اس لیے وراثت کے مسئلوں کو اچھی طرح جاننا اور جتنا جلدی ہو سکے ان پر عمل کر لینا، تقسیم کر لینا، اس میں اتنی ہی عافیت ہے، اس میں اتنی ہی سلامتی ہے۔ پھر مسئلے بڑھتے چلے جاتے ہیں، وارثاں اگر بیچ میں انتقال کرتے گئے تو پھر مسئلہ جاتے بڑا شکل ہو جاتا ہے، بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ علماء کو پوچھ کر دیکھو، حفاظ کو پوچھ کر دیکھو یہ آیتیں کیسی ہیں کر کو، حافظاں کا امتحان لینا گا تو یوصیکم اللہ کی آیت پوری غلط معلوم یاد ہے تم نصیبی کھڑا پوچھیں دے پھر دوست کہاں ہے انہیں چاندنی کیا نام اس کا بولتے کہ آیت نصیبی، ہاں اس لیے علماء بھی آیتوں کو پڑھتے سوچ کو پڑھتے ہیں، ہاں میٹر سب اوپر نیچے ہوتے رہتا ویسی آیتیں ہیں، اور مسائل بھی ایسے ہیں، ایسے ٹائٹ ہیں ماشاء۔ اور اگر بیچ میں وارثین اگر جاتے رہے، ہمارے پردادا کی زمین لی ہے، ان کے بعد انہوں بھی چلے گئے، انہوں بھی باقی تھے، انہوں بھی چلے گئے، کو ہوتے آگو اب جا کو مسئلہ پوچھے گا تو مناسخے کا مسئلہ شروع ہوا تو پیٹ کا بچہ باہر آیا تھا، اتنا ٹائٹ ہوتا وہ، سمجھ گئے کیا؟ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے ان سب چیزوں کو حل کر لو، آپس میں دے لو، چھوڑ کر جتنا ہو سکے معافی تلافی کر کے ادا کر لو دوسروں کے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، پوری شریعت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي، 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 ويا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين، 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 والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون، 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 إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا
اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرما لیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پیارے اللہ آپ کے جو پیارے پیارے احکام ہیں اللہ، آپ کے جو فرامین ہیں اللہ، آپ کے جو قوانین ہیں اللہ ان پر پوری طریقے پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ آپ نے یہ کلام پاک نازل فرمایا ہے اللہ، یہ آپ کی بات ہے اللہ جو آپ کی ذات سے نکلی ہے اللہ آپ کا شاہی فرمان ہے اللہ جو ہمارے نام آیا ہے اللہ اس کو حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کے تعلق سے ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کمیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ اس کے حقوق کے سلسلے میں ہم سے جو حق تلفیاں ہو رہی ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیجیے معاف فرما دیجیے اللہ. قرآن کو اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، سنانے کی توفیق عطا فرمائیے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ اس کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اسی کتاب کی وجہ سے قوموں کو اٹھاتا بھی ہے اور گراتا بھی ہے. اللہ ہمیں گرتی قوموں میں شامل نہ فرمائیے اے اللہ اس کتاب کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ اس میں جو آپ کے احکام ہیں ان کو جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ہے اللہ اس سے پوری طریقے سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہم دنیا کی چیزوں کو بہت جانتے ہیں اللہ اس کے بارے میں بہت تفصیلات بھی ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے اللہ، اور وہی دھن رہتی ہے، وہی فکر رہتی ہے، وہی خیال رہتا ہے اللہ. اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو آپ کے احکامات کو نہیں جانتے ہیں اللہ، آپ کے فرامین اور آپ کے قوانین کو نہیں جانتے ہیں اللہ آپ کے سامنے منہ دکھانا ہے اللہ. ہم قیامت میں کیا منہ لے کر آئیں گے اللہ؟ اگر آپ نے پوچھ لیا دنیا کی کتابیں تو اتنی پڑھی تھی، میری ایک ہی کتاب تھی اس کو بھی نہیں پڑھ کے آئے، تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ ہمیں معاف فرمائیے اللہ اس کتاب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اللہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہے اللہ، آپ کے کلام کو نہیں جانتی ہے اللہ، آپ کے نام کو نہیں جانتی ہے، آپ کو نہیں پہچانتی ہے اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی نہیں جانتی ہے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی نہیں پہچانتی ہے اللہ. بہت بڑا ظلم ہے اللہ. آپ نے جو اس وقت ہمیں عدل کا حکم دیا ہے اللہ سب سے بڑا تو عدل آپ ہی کے حق کے تعلق سے ہے اللہ. اے اللہ ہم انسان آپ ہی کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں اللہ، ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ. اے اللہ پوری زندگی کو سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ پورے عالم اسلام کو اے اللہ ایک بنائیے اللہ، نیک بنائیے، اچھے بنائیے، سچے بنائیے، آپ کے حکموں پہ چلنے والا بنائیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیے. اے اللہ دین دنیا آخرت کی بہتری عطا فرمائیے. اے اللہ حق کو حق جاننے کی توفیق عطا فرمائیے، باطل کو باطل جاننے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ حق کو فروغ عطا فرمائیے، باطل کو زیر فرمائیے. اے اللہ ایمان کی ہواؤں کو چلائیے، کفر کی ہواؤں کو ختم فرمائیے. اے اللہ پورے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائیے، سرخروئی عطا فرمائیے. اے اللہ حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے. اے اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو فیل فرمائیے. اے اللہ امت مسلمہ کو مجتمع فرمائیے اللہ، متحد فرمائیے اللہ.
اے اللہ سب کو ایک اور نیک بنائیے اللہ، آپس کے انتشار و اختلاف کو دور فرمائیے اللہ، شقاق و نفاق کو ختم فرمائیے اللہ۔ اے کریم آقا بدگمانی بدزبانی سے بچائیے اللہ، سوء ظن سے بچائیے اللہ، حسن ظن عطا فرمائیے اللہ، ہر ایک کے ساتھ اللہ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔